اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 دسمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج میزان کے تحت آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو حالات سن رہے ہیں آپ کو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں عبدالحی راٹھور آپ کو بیان کرتا ہوں کہ برج میزان والے افراد کے لیے عشرے کا وقت ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی قمر ان کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا اور زہرہ ان کے 5ویں گھر میں موجود ہے، جبکہ زحل ان کے 6 گھر میں موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں چند ایک اچھی باتوں سے، پھر جو اس میں احتیاطیں یا نیگیٹو صورتحال ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے بہت اچھا رہنے والا ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے اس عشرے کے دوران آپ لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہترین رشتہ ان کو ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں یا اولاد کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کے دوران ان کی یہ خواہش بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں اس عشرے کے دوران یہ کوششیں تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جس کامیابی کی یا جس اچیومنٹ کی یہ توقع کر رہے ہوں گے یا خواہش رکھتے ہوں گے وہ اس عشرے کے دوران ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ان میں کامیابی بھی ملتی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی طوالت بیماری کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے دوران یہ صحت یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو وراثتی مسائل یا پریشانیوں کا شکار تھے ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے کہ ان معاملات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یا ان کو کسی حتمی شکل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی رقم ادھار یا قرض دے رکھی تھی تو اس عرصے کے شروع کے ایام میں کوشش کریں وہ رقم یا اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی کئی ایک خفیہ یا چھپی ہوئی صلاحیتیں آپ کے اوپر عیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس عشرے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ کو شریک حیات یا شریک کار کی طرف سے مالی حوالے سے بھی کچھ مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ برج میزان والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اندرون سفر سے گریز کریں، کیونکہ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے حوالے سے اتنا کوئی مناسب نہیں رہنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اپنے تعلیمی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں، کیونکہ ان کی تعلیم کی طرف سے غفلت اور دوری ان کے لیے مشکلات اور پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ مذہبی معاملات کو کچھ فرق نظریے سے لے کر چلتے اور دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ سواری وغیرہ کی خریداری کے ارادے کو بھی حقیقی شکل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر شکل دینے میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14، 15 اور 19 دسمبر کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔